ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تحریک کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں 1970 کے پہلے عام انتخابات سے جیسے سردار، جاگیردار اور علماء کامیاب ہوتے رہے ہیں، اسی طرح شروع دن سے پیر اور گدی نشین بھی سیاست میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ پنجاب میں جس طرح کچھ اضلاع کی سیاست کا دار و مدار برادریوں پر ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اضلاع کی سیاست کا مرکز و محور مقامی درباروں کے پیر اور گدی نشین ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پنجاب کی انتخابی سیاست میں پیر اور گدی نشین کس قدر طاقتور ہیں۔ سب سے پہلے ملتان کی بات کی جائے تو یہ ضلع پیروں اور گدی نشینوں کی سیاست کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ اس ضلع کے بڑے پیروں اور گدی نشینوں میں گیلانی، قریشی اور ہاشمی خاندان شامل ہے۔ ملتان کا قریشی خاندان حضرت بہاؤالدین زکریا کے دربار سے وابستہ ہے۔ قریشی خاندان کے پہلے شخص جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں نام کمایا وہ مخدوم سجاد حسین قریشی تھے، جو 1965 میں ملتان سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ مخدوم سجاد حسین قریشی موجودہ معروف سیاستدان مخدوم شاہ محمود قریشی کے والد تھے۔ مخدوم سجاد حسین قریشی 1977 میں دوسری مرتبہ کامیاب ہوئے اور ضیاء الحق کی مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ 1985 میں مخدوم سجاد حسین قریشی پنجاب کے گورنر بنے۔ ناظرین، قریشی خاندان کا دوسرا بڑا سیاسی نام مخدوم صادق حسین قریشی تھے۔ مخدوم صادق حسین قریشی مخدوم سجاد حسین قریشی کے تایا زاد بھائی تھے، جو 1973 میں پنجاب کے گورنر جبکہ 1975 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ 90 کی دہائی میں قریشی خاندان سے ابھرنے والا بڑا سیاستدان مخدوم شاہ محمود قریشی ہیں، جو 1993 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا یہ منفرد ریکارڈ ہے کہ وہ 1993 سے 2018 تک قومی اسمبلی کا کوئی الیکشن نہیں ہارے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے مخدوم زین حسین قریشی اور صاحبزادی مہر بانو قریشی بھی سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکی ہیں۔ مخدوم زین حسین قریشی 2018 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے، جبکہ ان کی صاحبزادی مہر بانو قریشی نے ضمنی انتخابات میں قسمت آزمائی کی مگر انہیں کامیابی نہ ملی۔ ناظرین، گیلانی ملتان کے دوسرے بڑے سیاسی پیر و گدی نشین ہیں۔ گیلانی خاندان شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں اور وہ موسیٰ پاک شہید کے دربار سے منسلک ہیں۔ اس خاندان کے بڑے سیاستدانوں میں سب سے پرانا نام مخدوم سید محمد حامد رضا گیلانی ہے، جو 1962 میں محض 26 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1965 کے انتخابات میں سید حامد رضا گیلانی ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوئے مگر 1970 کے الیکشن میں ہارنے کے بعد وہ سیاسی منظرنامے سے غائب ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، گیلانی خاندان کا دوسرا بڑا سیاسی نام سید علمدار حسین گیلانی ہے۔ سید علمدار حسین گیلانی سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے والد تھے۔ سید علمدار حسین گیلانی 1951 میں پنجاب اسمبلی کے رکن بنے، بعد ازاں 1953 میں انہیں صوبائی وزیر صحت بھی بنایا گیا۔ 80 کی دہائی میں سید علمدار حسین گیلانی کے صاحبزادے سید یوسف رضا گیلانی نے عملی سیاست کا آغاز کیا۔ 1985 میں سید یوسف رضا گیلانی پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ سید یوسف رضا گیلانی 1985 سے 1993 تک مسلسل 4 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1993 کی کامیابی کے بعد سید یوسف رضا گیلانی سپیکر قومی اسمبلی بنے۔ سید یوسف رضا گیلانی 2008 کے انتخابات میں بھی کامیاب ہوئے، جس کے بعد انہیں وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سید علی موسیٰ گیلانی اور سید علی حیدر گیلانی بھی سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں۔ سید علی موسیٰ گیلانی 2012 اور 2022 میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں رکن قومی اسمبلی بنے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے دوسرے بیٹے سید علی حیدر گیلانی نے سیاسی سفر کا آغاز 2013 کے الیکشن سے کیا۔
ناظرین، ملتان کے پیروں اور گدی نشینوں میں تیسرا بڑا نام ہاشمی خاندان ہے۔ اس خاندان کے مخدوم جوید ہاشمی نے سیاست کا آغاز 80 کی دہائی سے کیا اور 1985 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے اور وہ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ مخدوم جوید ہاشمی سلسلہ وار 1990، 1997، 2008 اور 2013 کے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ مخدوم جوید ہاشمی کی صاحبزادی میمونہ ہاشمی نے سیاست کا آغاز 2002 میں کیا۔ میمونہ ہاشمی 2002 اور 2008 میں مسلسل 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہ چکی ہیں۔ ناظرین، ملتان کے بعد ضلع جھنگ کی بات کی جائے تو اس علاقے کی سیاست پر بھی ایک عرصے سے پیر اور گدی نشین چھائے ہوئے ہیں۔ ضلع جھنگ کے سیاسی پیر و گدی نشینوں میں 2 بڑے خاندان یعنی دربار شاہ جیونہ شریف کے سید اور دربار باہو سلطان کے صاحبزادے شامل ہیں۔ دربار شاہ جیونہ شریف کے سید خاندان سے جس شخص کو اپنے دور میں قومی سطح پر شہرت حاصل رہی وہ کرنل سید عابد حسین تھے۔ کرنل سید عابد حسین معروف سیاستدان سیدہ عابدہ حسین کے والد تھے۔ کرنل سید عابد حسین نے سیاست کا آغاز 1937 سے کیا اور وہ 1954 میں وفاقی وزیر بنے۔ 1970 میں کرنل سید عابد حسین نے اپنی زندگی کا آخری الیکشن لڑا، جبکہ ان کی صاحبزادی سیدہ عابدہ حسین نے اسی الیکشن سے اپنی سیاسی اننگ کا آغاز کیا۔ 1985 کے الیکشن میں سیدہ عابدہ حسین پہلی مرتبہ جبکہ 1988 میں مسلسل دوسری مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے میں کامیاب ہوئیں۔ سیدہ عابدہ حسین 1990 کے بعد امریکہ میں پاکستان کی سفیر مقرر ہوئیں، جس وجہ سے انہوں نے 1993 کا الیکشن نہ لڑا، جبکہ 1997 اور 2013 کے انتخابات میں بھی کامیابی سیدہ عابدہ حسین کا مقدر بنی۔ سیدہ عابدہ حسین کی صاحبزادی سیدہ صغرا امام بھی سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکی ہیں۔ سیدہ صغرا امام پہلی مرتبہ 2002 کے الیکشن میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئیں۔ 2008 میں سیدہ صغرا امام نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا مگر وہ ناکام ہوئیں۔ ناظرین، اس خاندان سے دوسرا بڑا سیاسی نام سید فیصل صالح حیات کا ہے، جو ایک عرصے سے دربار عالیہ شاہ جیونہ شریف کے گدی نشین بھی ہیں۔ سید فیصل صالح حیات یوں تو سیدہ عابدہ حسین کے سگے بھتیجے ہیں، مگر سیاست کے میدان میں کئی مواقع پر انہوں نے سیدہ عابدہ حسین کے خلاف الیکشن لڑا۔ سید فیصل صالح حیات 1970 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1990 میں بھی سید فیصل صالح حیات کو کامیابی ملی۔ سید فیصل صالح حیات 1993 میں کامیابی کے بعد 2002 سے 2018 تک 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بن چکے ہیں۔ سید فیصل صالح حیات کے بھائی سید اسد حیات بھی ایک عرصے سے سیاست میں فعال ہیں۔ سید اسد حیات 1993 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے، مگر انہیں سیاسی میدان میں وہ کامیابی نہ مل سکی جو ان کے بھائی نے حاصل کی۔ ناظرین، ضلع جھنگ کے دوسرے بڑے سیاسی پیر و گدی نشین دربار باہو سلطان کے صاحبزادے ہیں۔ ماضی میں اس خاندان کے صاحبزادہ محمد نذیر سلطان بڑے سیاستدان سمجھے جاتے تھے۔ صاحبزادہ محمد نذیر سلطان 1970 سے 1977 تک مسلسل 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1985 کی شکست کے بعد 1988 سے 1993 تک صاحبزادہ نذیر سلطان مسلسل 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ یوں صاحبزادہ نذیر سلطان جھنگ سے مجموعی طور پر 5 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ صاحبزادہ خاندان کا دوسرا بڑا سیاسی نام صاحبزادہ محبوب سلطان ہیں، جو پہلی مرتبہ 2002 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ صاحبزادہ محبوب سلطان 2008 اور 2018 کے انتخابات میں بھی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس خاندان کا تیسرا بڑا نام صاحبزادہ محمد امیر سلطان ہے، جو ماضی کے نامور سیاستدان صاحبزادہ محمد نذیر سلطان کے بیٹے ہیں۔
صاحبزادہ محمد امیر سلطان نے سیاسی اننگ کا آغاز 2018 کے الیکشن سے کامیاب ہو کر کیا۔ 2018 کے الیکشن میں جھنگ سے قومی اسمبلی کی کل 3 نشستیں تھیں، جن میں سے 2 پر باہو سلطان کے صاحبزادہ خاندان کو کامیابی ملی۔ ناظرین، ضلع خانیوال کی تحصیل کبیروالا سے تعلق رکھنے والا کتال پور کا سادات خاندان بھی سیاسی پیروں اور گدی نشینوں میں شامل ہے۔ اس خاندان کا پہلا بڑا نام ڈاکٹر سید خاور علی شاہ ہیں، جنہوں نے سیاست کا آغاز 1970 کے انتخابات سے کیا۔ 1977 میں سید خاور علی شاہ پہلی مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی بنے۔ 1985 سے 1990 تک خانیوال سے سید خاور علی شاہ مسلسل 3 مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1997 سے 2018 تک کی انتخابی تاریخ دیکھی جائے تو سید خاور علی شاہ خانیوال سے مجموعی طور پر 6 مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں۔ سادات خاندان کا دوسرا بڑا سیاسی نام سید فخر امام ہے۔ سید فخر امام جھنگ کے معروف دربار شاہ جیونہ شریف سے تعلق رکھنے والی سیاستدان سیدہ عابدہ حسین کے شوہر ہیں۔ سید فخر امام نے قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن 1985 میں لڑا اور کامیاب ہو کر اسپیکر قومی اسمبلی بنے۔ سید فخر امام 1990 اور 1997 کے انتخابات میں بھی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ سید فخر امام آخری مرتبہ 2018 میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کا بخاری خاندان دربار کند شریف سے وابستہ ہے اور پیری مریدی کے بل پر ایک عرصہ سے سیاست پر راج کر رہا ہے۔ بخاری خاندان کا پہلا بڑا نام سید عبداللہ شاہ بخاری ہیں۔ سید عبداللہ شاہ بخاری 1977 میں پہلی مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی بنے۔ 1988 سے 1997 تک سید عبداللہ شاہ بخاری مسلسل 4 مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ یوں سید عبداللہ شاہ بخاری مظفر گڑھ سے مجموعی طور پر 5 مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ سید عبداللہ شاہ بخاری کے بعد ان کے بیٹے سید باسط احمد سلطان بخاری نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور 2002 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ سید باسط احمد سلطان بخاری 2013 سے 2018 تک مسلسل 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ بخاری خاندان کا تیسرا سیاسی فرد سید ہارون احمد سلطان بخاری ہیں، جو سابق رکن قومی اسمبلی سید باسط احمد سلطان بخاری کے بھائی ہیں۔ سید ہارون احمد سلطان بخاری 2002 سے 2013 تک مسلسل 3 مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، جنوبی پنجاب کا ضلع لیا 80 کی دہائی تک مظفر گڑھ کا حصہ رہا۔ ضلع لیا میں بھی گدی نشینوں کی سیاست ہمیشہ سے کامیاب رہی۔ ضلع لیا کے مقامی دربار پیر سواگ شریف کے گدی نشین صاحبزادہ فیض الحسن سواگ نے سیاست کا آغاز 80 کی دہائی سے کیا اور 1988 سے 1990 تک مسلسل 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1997 سے 2018 تک کے الیکشن نتائج دیکھے جائیں تو صاحبزادہ فیض الحسن سواگ لیا سے مجموعی طور پر 4 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ ضلع لیا سے ایک اور مقامی دربار پیر جگی شریف کے گدی نشین سید محمد ثقلین شاہ بخاری بھی عرصہ سے سیاست میں نمایاں ہیں۔ سید محمد ثقلین شاہ بخاری نے سیاست کا آغاز 2002 کے انتخابات سے کیا اور 2008 سے 2013 کے الیکشن تک مسلسل 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ ناظرین، یہ پیروں اور گدی نشینوں کی سیاست کے سلسلے کی ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ ملک کے کئی معروف پیروں اور گدی نشینوں کی سیاست کا تذکرہ اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو میں ہوگا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔